فیکٹیچیوڈ کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس بات پر سب ہی متفق ہیں کہ ہر کسی کو اپنا گھر اچھا لگتا ہے۔ انسان کہیں بھی چلا جائے لیکن سکون اسے اپنے گھر میں ہی ملتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند وجوہات کی بنا پر نہ چاہتے ہوئے بھی مکان مالک کو اپنا گھر فروخت کرنا پڑتا ہے، لیکن آج ہم دنیا میں موجود ایسے مکان مالکوں کے بارے میں بات کریں گے جو کسی صورت میں اپنا مکان بیچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے فلائی اوور ہاؤس کی۔ ناظرین محترم، چین کی آبادی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں ٹریفک کے بھی بہت مسائل ہیں۔ چین کی حکومت روڈ بنا کر عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ چین میں موجود ایک علاقے میں روڈ تعمیر ہونا تھا، لیکن اس جگہ میں موجود گھر کا مالک کسی صورت اپنا گھر بیچنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ کوئی اور حل نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً اس گھر کے ارد گرد 360 ڈگری کا فلائی اوور بنانا پڑا۔ صرف اس ایک گھر کی وجہ سے پوری ٹریفک گھوم کر پھر اسی روڈ پر چڑھ جاتی ہے۔ اگلا روڈ ہے ہاؤس آن دا روڈ۔ ناظرین محترم، یہ گھر ہائی وے کے بالکل درمیان میں موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہائی وے کو بناتے وقت اس گھر کے مالک نے یہ گھر حکومت کو بیچنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ گھر بھی چین میں واقع ہے۔ اس گھر کے پڑوسیوں نے تو اپنے گھر بیچ دیے کیونکہ یہاں ہائی وے بننا تھا، لیکن انہوں نے اپنا گھر نہیں بیچا۔ گھر کے مکان مالک کا کہنا ہے کہ اس گھر کی قیمت بہت کم مل رہی تھی۔ اب یہ گھر سڑک کے بالکل درمیان میں آ گیا ہے۔ اب یہ 5 منزلہ گھر ایک عجوبہ بن کر رہ گیا ہے۔ ہاؤس ان شاپنگ مال۔ ناظرین محترم، یہ ایک بہت بڑا شاپنگ مال ہے۔ اس مال کے درمیان میں ایک پرانا اور چھوٹا سا گھر موجود ہے۔ یہ گھر ایک بوڑھی عورت کا ہے۔ اس مال کو تعمیر کرنے والے بلڈر نے اس عورت کو اچھی خاصی رقم کی آفر کی، لیکن اس عورت نے مکان فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے انکار کے بعد بلڈرز کے پاس کوئی اور طریقہ موجود نہ تھا، تو انہوں نے گھر کے ارد گرد مال بنا دیا۔ مال بننے کے 1 سال بعد اس بوڑھی عورت کی دوستی مال کے مالک کے ساتھ ہو گئی۔ کیونکہ یہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے مرنے سے پہلے یہ گھر مال کے مالک کے نام کر دیا تھا، لیکن یہ گھر آج بھی وہیں اور اسی حالت میں موجود ہے۔ ینگ ہاؤس۔ ناظرین محترم، اس گھر اور اس کے ارد گرد کی جگہ کو دیکھ کر سب کے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ ایسی جگہ میں کون گھر بنائے گا، لیکن یہ گھر پہلے پلین جگہ میں ہی تعمیر تھا۔ یہ 3 منزلہ گھر بھی چین میں موجود ہے۔ اس گھر اور اس کے ارد گرد کی جگہ میں عمارتیں بنائی جانی تھیں، لیکن اس گھر کے مالک نے اس گھر کو بیچنے سے منع کر دیا۔ سرکاری لوگوں نے اس گھر کے مالک کو 3 سال تک بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ سمجھا۔ بلڈرز اس جگہ میں کچھ بھی تعمیر نہ کر سکے، تو انہوں نے اس کے گھر کے ارد گرد موجود اپنی جگہ میں گڑھا بنا دیا، جس کی وجہ سے اس گھر کا پانی اور بجلی کا کنیکشن کٹ گیا۔ لیکن اس گھر میں موجود فیملی آج بھی اس گھر میں رہ رہی ہے۔ فارم ان جاپان ایئرپورٹ۔ ناظرین محترم، جاپان میں ایک ایئرپورٹ موجود ہے۔ جب یہ ایئرپورٹ بنایا جا رہا تھا تو بہت سے کسانوں نے زمین بیچنے سے انکار کر دیا تھا۔ کسانوں کی یہ زمین ایئرپورٹ کے درمیان میں آ رہی تھی۔ بہت سارے کسانوں نے اپنی زمین نہیں بیچی، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو یہ ایئرپورٹ چھوٹا کرنا پڑا۔ اس ایئرپورٹ میں 3 رن وے بنائے جانے تھے، لیکن اب اس میں صرف ایک ہی رن وے موجود ہے۔ اب ان کسانوں سے جہاز صرف 40 میٹر کی دوری پر ہوتے ہیں اور کسان دن بھر میں ٹیک آف اور لینڈنگ کے نظارے لیتے ہیں۔ واشنگٹن ہاؤس۔ ناظرین محترم، واشنگٹن میں پراپرٹی کی قیمت حد سے زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پر بلڈنگ کے جال بچھے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک گھر تھا جسے ریئل اسٹیٹ بلڈر خریدنا چاہتے تھے، کیونکہ اس گھر کی قیمت بہت اچھی تھی۔ ان بلڈروں کا ارادہ وہاں پر آفس بلڈنگ بنانا تھا۔ اس کے لیے ان بلڈرز نے گھر کے مالک کو $3 ملین کی آفر دی۔ یہ واقعہ 1980 کا ہے۔ اس وقت یہ رقم حد سے زیادہ تھی، پھر بھی مکان کے مالک نے مکان بیچنے سے انکار کر دیا اور اپنے گھر کی جگہ پر اپنا پیزے کا بزنس شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ 4 سال بعد اس گھر کے چاروں طرف بلڈنگ بننے لگی، جس کی وجہ سے اس شخص کا گھر تینوں طرف سے مکمل طور پر بند ہو گیا، جس کی وجہ سے وہاں پر پیزا بزنس بھی نہ کر سکا۔ تنگ آ کر اس شخص نے اس گھر کو فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس گھر کی قیمت صرف $1.5 ملین رکھی۔ یہ آفر ان بلڈرز کی آفر سے آدھی تھی، لیکن پھر بھی یہ گھر فروخت نہ ہو سکا۔ آخر اچھا گاہک نہ ملنے کی صورت میں اس شخص نے یہ گھر $7.5 لاکھ میں فروخت کر دیا۔ ناظرین محترم، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔